نون والقلم، نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو وہ لکھ رہے ہیں. نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں اور ان میں سے یہ آخری سورت ہے. نون 114 سورتوں میں سے 31 کے شروع میں حروف مقطعات ہیں. بعض سورتوں کے شروع میں 5، بعض کے شروع میں 4، بعض کے شروع میں 3، بعض کے شروع میں 2 اور کچھ کے شروع میں 1 حرف. اور 3 سورتیں ہیں ایسی جن کے آغاز میں 1 حرف ہے، یعنی حرف سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جیسے سورت صاد، قاف اور سورت نون. سورت القلم، اس کو سورت النون بھی کہا جاتا ہے. 10 سورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 2 حروف ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین اور حامیم. اور حامیم 7 بار آیا ہے، 7 حوامیم ہے. 14 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف ہیں. 6 کے شروع میں الف لام میم آیا ہے، 6 کے شروع میں الف لام را آیا ہے اور 2 کے شروع میں طا سین میم. 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں 4 حروف ہیں. 2 صورتوں کے آغاز میں 4 حروف ہیں اور 2 صورتوں کے آغاز میں 5 حروف ہیں. اور 5 حروف کون سے؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد. اور اسی طرح ہا، میم، عین، سین، قاف. اور 4 حروف کون کون سے ہیں؟ الف لام میم صاد اور الف لام میم را. تو سورت القلم کے شروع میں 1 حرف. نام القلم ہے اور آغاز ہو رہا ہے لکھنے سے، والقلم وما یسطرون، لیکن ابتدا کس سے ہے؟ بگننگ نون. اور بعض نے نون کا معنی دوات بھی کیا ہے کیونکہ اس کی شیپ آپ دیکھیں نون کی، لیکن یہ بعض کا خیال ہے، اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے کیونکہ حروف مقطعات کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آغاز بہت خوبصورت ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں چونکہ یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کو ذو النون بھی کہا گیا ہے، تو اس مناسبت سے سورت نون سے شروع ہو رہی ہے. اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن نون والقلم، قسم ہے قلم کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی اور ان میں سے ایک بہترین چیز قلم ہے. حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یعنی اس سے آپ قلم کی اہمیت سمجھیں کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی اور آئندہ کبھی ہونے والی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر کی روایت میں آتا ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھی اور اس کا تخت پانی پر تھا. تو اس سے قلم کی تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے کہ قلم کتنا پرانا ہے. قلم کب بنا؟ زمین آسمان سے پہلے. اور قلم کب تخلیق ہوا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے. اور اسی لیے قلم جو ہے ایک بہت پاورفل چیز ہے، بہت زبردست وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، ہتھیار ہے، اور خاص طور پر دین کی تبلیغ میں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. کیونکہ اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ دعوت اللہ،
اللہ کی بات آگے کس طرح پہنچائی جائے، کس طریقے سے، کیا کیا استعمال کیا جائے، میتھڈالوجی کیا ہو، طریقہ کیا ہو، آغاز کہاں سے ہو، پہنچانے والوں کے اخلاق کیسے ہوں، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. تو یہاں پر قلم کی بات کی گئی. اور وہ محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا کہ قلم جو ہے وہ تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، mightier than the sword. اور دنیا کے اہم ترین کام، فیصلے قلم سے ہوتے ہیں. یہاں پر قلم کی قسم کھا کے کیا فرمایا گیا؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ آغاز میں تقدیر لکھی گئی قلم سے، تاریخ لکھی گئی، آئندہ ہونے والی باتیں، اور اسی طرح قرآن. اور جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو ایک تو اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. قلم گواہ ہے، اور جو کچھ قلم نے لکھا وہ سب گواہ ہیں. نون والقلم وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے. کیا لکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال نامے اور پچھلی تاریخ، تقدیر جو لکھی گئی. اور کیا لکھا تھا فرشتوں نے؟ قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ ہے. فرشتوں نے لوح محفوظ سے کہاں لکھا؟ نقل کیا نا اس کو آسمان دنیا کی طرف لانے کے لیے. اور کون لکھ رہے ہیں؟ اور کون مراد ہو سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے، ایک ہے ما، جو لکھ رہے ہیں. تو جو میں قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور تاریخ بھی ہو سکتی ہے، تقدیر بھی. ٹھیک ہے، تقدیر، تاریخ اور قرآن مجید، یہ ہے جو. ٹھیک ہے. اور یسترون میں فاعل کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. وہ لکھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ یا تو فرشتے ہیں، اور فرشتے اگر مراد ہوں تو پھر اس سے مراد کرام کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے لکھنے والے فرشتے بھی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. ٹھیک ہے. اور اگر اس سے مراد تقدیر لکھی جائے تو کاتب کون ہے؟ خود قلم لکھ رہے ہیں. قلم بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی لکھنے والے کے خود لکھ رہا ہے. کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اسے حکم دیا لکھنے کا. اور اس کے لیے دلیل کیا تھی؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ. کس سے کہا لکھ؟ قلم سے. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو لکھو. چنانچہ ہر وہ چیز لکھی گئی جو گزر گئی اور جو آئندہ کبھی ہوگی. تو یسترون سے مراد ایک تو فرشتے ہو سکتے ہیں، دوسرے خود قلم ہو سکتا ہے، تیسرے اور کون ہو سکتا ہے؟ کاتب، لکھنے والا. مورخین. پھر دنیا میں جب قلم اترا انسانوں کے پاس تو انسانوں نے جو کچھ لکھا اس سے. اور صحابہ کرام بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام جو کاتبین وحی تھے. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کاتب وحی کو بلاتے اور اس سے کہتے کہ یہ لکھو. اور وہ کہاں لکھتا اس کو؟ جہاں آپ بتاتے. اگر نئی صورت ہوتی تو بتاتے کہ ہاں بسم اللہ کے ساتھ لکھو یا بسم اللہ کے بغیر لکھو، یا یہ کہ کس صورت کے کس حصے کے بعد لکھو، کس سے پہلے لکھو، کون سی صورت کہاں رکھو. لکھواتے آپ تھے لیکن لکھتے کون تھے؟ کاتبین وحی جو صحابہ کرام تھے. اور میں نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک تھے جو سفر پر بھی قلم دوات لیے آپ کے ساتھ تھے کہ اگر کوئی وحی نازل ہوئی اور کچھ بھی لکھنا پڑا تو وہ اس کو لکھیں. یعنی آپ سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے، یہ کاتب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قلم اور صاحب قلم دونوں ہی اللہ کی نگاہ میں اہم ہیں. کیونکہ قسم کس کی ہے؟ قلم کی، اور اس چیز کی بھی جو وہ لکھ رہے ہیں یا جو لکھنے والے ہیں. تو ان سب کا جو کام ہے، یا آپ یہ کہیے کہ لکھنا پڑھنا جو ہے، اس کی بھی اہمیت ان آیات سے پتہ چلتی ہے. اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اور انسان کی تخلیق سے پہلے قلم تخلیق کیا گیا، اور قیامت تک اس کی اہمیت ہے. لکھنے کے جتنے بھی اور ذرائع وجود میں آ جائیں، لیکن جو اور جیسا قلم لکھتا ہے
ویسا نہ کوئی کمپیوٹر لکھتا ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی اور پروگرام. قلم کا لکھا ہوا قلم ہی کا لکھا ہوا جو باقی رہتا ہے صدیوں تک. نون والقلم وما یسطرون، اور یسطرون کا معنی ہوتا ہے سطر میں لکھنا، لائن پر لکھنا، سیدھی لائنوں میں لکھنا. یکتبون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ یسطرون، سطروں میں لکھتے. تو پھر ہمیں بھی کیسے لکھنا چاہیے؟ جہاں جی چاہے اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر ترتیب سے لکھنا چاہیے. لکھنے میں بھی آرگنائزیشن ہونی چاہیے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون. اور نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، اور جس کو نبوت مل جائے وہ مجنون نہیں ہوا کرتا. مجنون کا لفظ جنون سے ہے، اور جنون کا مادہ جن ہے، جیم نون نون. اور جنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ چھا کر اسے ڈھانپ دینا، حواس پہ پردہ پڑ جانا. عربوں کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب جن کسی انسان پہ سایہ کرتا ہے، جن کا سایہ پڑتا ہے، تو وہ اس کے حواس پہ، حواس سے کیا مراد ہے؟ اس کے سینسز پہ چھا جاتا ہے، اس کی آنکھ کان اس کے دل دماغ پہ چھا جاتا ہے. اور پھر وہ انسان اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی عقل ماری جاتی ہے، اور جو کچھ اس کو جن سجھاتا ہے پھر وہ وہی بولتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور یہ تردید اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ آپ کو مجنون کہتے تھے. سورۃ الحجر میں آتا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ وما صاحبکم بمجنون. وہ مجنون نہیں، وہ نبوت لے کر آیا، وہ حق لے کر آیا. ام یقولون بہ جنہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، جنون نہیں، یہ حق ہے، سچ ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے یا اپنے رب کی نعمت کے ساتھ. بمجنون بے زائد ہے یہاں، یعنی کوئی مجنون، آپ بالکل بھی مجنون نہیں ہیں. کیوں؟ نعمت کس طرح گواہ ہے، اور نعمت سے کیا مراد ہے؟ نبوت. یعنی جو نبوت آپ کو دی گئی ہے اور جو کتاب آپ کو دی گئی، جو دین آپ کو دیا گیا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں اور جو کچھ اس میں موجود ہے اور جو تعلیم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ چیز خود گواہ ہے کہ یہ دین پیش کرنے والا اور ایسی باتیں کہنے والا ہرگز مجنون نہیں ہو سکتا. یعنی لوگوں کے آپ کو مجنون کہنے پر آپ پریشان نہ ہوں، فکر نہ کریں، پرواہ نہ کریں، کیونکہ ایسی باتوں سے آپ مجنون نہیں ٹھہریں گے. کیوں؟ کون گواہ ہے؟ وہ تعلیم گواہ ہے، وہ نعمت جو آپ کو ملی ہے وہ گواہ ہے کہ آپ کا جنون سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک یقیناً آپ کے لیے، لَأَجْرًا البتہ اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا، نہ منقطع ہونے والا. ممنون من سے ہے، جیسے مجنون جن سے، تو ممنون من سے، میم نون نون. اور مننا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منقطع ہونا، کٹنا. احسان کے لیے بھی لفظ آتا نا. بے شک آپ کے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، غیر ممنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپ پر جو باتیں بنا رہے ہیں اور آپ کو جو مجنون سمجھ رہے ہیں اور آپ جو ان کی باتیں برداشت کر رہے ہیں، اس پر آپ کے لیے اجر ہے. اور کتنا اجر ہے؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا.
بے پناہ اجر. جس پر اللہ سبحانہ و تعالی درود بھیجے اور جس پر فرشتے درود بھیجے اور بھیجتے ہی رہیں تو وہ اجر کہاں ختم ہوگا. عام لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے اعمال ختم، ٹھپ، کتاب بند. لیکن آپ کا اجر ختم نہیں. آپ کا اجر، آپ کی تعریف، آپ کا مرتبہ اور رتبہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آپ کو بشارت دی گئی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اجرا غیر ممنون، اور آخرت کا اجر یعنی جنت کی شکل میں انسان کو جو ملے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی کوئی اینڈنگ نہیں. اور جب تک دنیا باقی ہے اس میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ نے وہ بات سنی ہوگی اور میلز میں بار بار آپ کو بھیجی گئی ہوگی کہ جس میں آذان کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب ایک جگہ سے آذان شروع ہوتی ہے تو وہ سورج کے آگے آگے چلنے کے ساتھ ساتھ وہ فجر کا ٹائم جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، اور ہر تھوڑے فاصلے پر جہاں ایک جگہ آذانیں ختم ہوتی تو دوسری جگہ شروع ہو جاتی، دوسری جگہ، تو پورے گلوب پر راؤنڈ دا کلاک آذان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ہر آذان میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور پھر آذان کے بعد آپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس میں آپ کے لیے کیا مانگا جاتا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اب اس میں آپ دیکھیے آت محمد الوسیلہ، اور وسیلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے بہترین ہے جنت کا، وہ صرف ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور آپ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو شخص میرے لیے وہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی، میں اس کی شفاعت کراؤں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت کا ہر فرد جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. ہر روز اگر 5 اذانیں نہیں بھی سنتے، 4 سنتے، اور 4 کے بعد اگر دعا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آت محمد الوسیلہ. ایسی دعا اور کس کے لیے ہوتی ہوگی کہ پوری امت آپ کے لیے مانگ رہی ہے کہ آپ کو وسیلہ، وہ بلند ترین مقام ملے. اور کیا ملے؟ والفضیلہ، فضیلت، فضل، اللہ کے انعامات کی بارش ہو آپ پر، اور آپ کا درجہ اور مقام ہر ایک سے اوپر ہو. آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، اور پھر وابعثہ مقاما محمودا، مقام محمود پر اللہ آپ کو فائز کرے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی طرف اشارہ ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا ذکر اللہ خود بلند کر دے اس کو پھر کون نیچا کر سکتا ہے؟ اس کے کارٹون بنا کر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. سورج پہ اگر کوئی تھوکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر پڑتا ہے. جس کو اللہ نے سراجا منیرا کہا، قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ سراجا منیرا، چمکتا چراغ ہے آپ. تو اس چمکتے چراغ کو کوئی کیا نقصان دے سکتا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور جس کا مولا اللہ ہو اور جبریل ہو اور صالح المؤمنین ہو اور پھر ملائکہ ہو، تو ضروری ہے اللہ کے تعارف کے بعد کس کی پہچان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور آپ کا جو مقام ہے اس کو پہچاننا. تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بعد پھر پہچان کس کی کرائیں؟ اللہ کی پہچان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں، ان کی محبت دلوں میں بٹھائیں، تاکہ ان کے ذریعے ہمیں جو میسج پہنچا ہے اس کی ہم قدر کر سکیں.
کیونکہ اگر میسج کیری کرنے والے کی قدر نہیں ہوتی تو میسج کی بھی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے لازم کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو پہچانیں. اور جتنی آپ کی مخالفت زیادہ ہو رہی تھی اتنی آپ کو بشارت دی گئی، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا ان کے لیے بھی بشارت ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے البتہ اجر ہے جس کا تسلسل کبھی ختم نہ ہوگا، جو کبھی بریک نہیں ہوگا، جو کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی منقطع نہ ہوگا. کیوں آپ کے لیے ایسا اجر ہے؟ کس بنا پر آپ کے لیے اتنا بڑا اجر ہے؟ ان آیات کے کانٹیکس میں اجر کی وجہ بتائیے. آپ کا اخلاق اور آپ کا جو صبر اور برداشت ہے لوگوں کی باتوں پر، لوگ آپ کو جو مجنون کہتے ہیں اور ان تانوں کو آپ جو سہ جاتے ہیں اور آپ جواب میں کچھ بھی ان کو نہیں کہتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اس قربانی پر، اس ضبط نفس پر، اس اعلی اخلاق پر اللہ آپ کو ایسے اجر سے نوازے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ ترین اجر کن باتوں پر ملتا ہے انسان کو؟ صبر اور برداشت پر ملتا ہے، اور دین کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر ملتا ہے. اگر ان کو انسان خوشی سے برداشت کر جائے اور پھر بھی ثابت قدم رہے، نہ وہ راستہ چھوڑے اور نہ ہی ان باتوں پر برہم ہو اور نہ ہی جواباً کوئی نیگیٹو ریاکشن شو کرے، بلکہ اپنا کام ساری مخالفت کے باوجود کرتا چلا جائے. جو شخص اللہ کی خاطر کوئی زخم اٹھائے، کوئی تکلیف اٹھائے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور اللہ کے پاس کتنا بدلہ اور کتنا اجر ہے؟ غیر ممنون. ایسا اجر کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہی وہ چیز ہے جو دین کی طرف بلانے والے کو ایسی قوت عطا کرتی ہے کہ انسان ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کے تانے سہ جاتا ہے خوشی سے، اور یہ سب کچھ سہ کے بھی مسکراتا رہتا ہے. وہ اردو کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے کہ گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت کے راستے میں اگر مجھے گالیاں بھی پڑی تو مجھے ان کے پڑھنے پر بھی خوشی ہوئی. اگر کوئی شاعر دنیا میں کسی سے محبت کی بنا پر ایسے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، تو جس کو اللہ سے حقیقی محبت ہو، سچی محبت ہو، اور اس کو یقین ہو کہ یہ سب کچھ میں اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ بھی پھر بے مزہ نہیں ہوتا، اس کا شکوہ نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ عام طور پر ہم اس بات کو کتنا دہراتے ہیں کہ لوگ ہمیں دین کے تانے دیتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں. لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں. لوگ تو کہتے رہیں گے، ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ان باتوں کو دہراتے رہیں؟ نہیں، ایسی باتوں کا ذکر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سب کچھ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے، اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، جس کے پاس لأجرن غیر ممنون ہے. تو بڑا اجر کس پر ہوتا ہے؟ بڑے صبر پر ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو خوشی سے برداشت کرنے پر ہوتا ہے. دیکھیے کہ انسانوں کو دنیا میں جو اپنے مقاصد کی تکمیل جب ہوتی نظر آتی ہے تو وہ اپنی ساری تکلیفیں اور محنت سب کچھ بھول جاتے ہیں جب وہ اپنا مطلوبہ اجر پاتے ہیں، نتیجہ پاتے ہیں. مثلا ایک شخص نے کام کیا، محنت کی، اس کو اس کی جو ویج ملی تو اس پر اسے کیا ہوتا ہے؟ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے، جس کے لیے وہ کر رہا تھا وہ مل گیا. اب کیا ہوا؟ ساری مشکل آسان ہو گئی، سب بھول گئے. تو اسی طرح جو شخص دین کے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، ابھی تک ہم دین کے کام کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا ہے، دین کا برائے دین ہے، یا کوئی ایک انسان کا ہے جو ہمیں کہتا رہتا ہو دین کی طرف. جب تک ہم اس کو اس انسان کا کام سمجھتے ہیں نا، مثلاً آپ کے کیس میں اسے آپ میرا کام سمجھے کہ میں آپ سے شاید مطالبہ کرتی رہتی ہوں تو کر کے مجھ پر احسان جتائیں، اور اگر میرے رویے میں وہ بھلائی نہ پائیں تو اس کام کو ہی چھوڑ دیں، تو یہ سب مشکلیں برقرار رہیں گی. لیکن جس دن آپ نے اس کام کو میرا نہیں، کسی اور انسان کا نہیں، اپنا کام سمجھا، تو پھر اس کے ساتھ آپ کی لائلٹیز مختلف ہو جائیں گی.
پھر اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو آپ سکھ سے برداشت کریں گے اور اس کا کہیں شکوہ نہیں کریں گے، اور یہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی کہ لوگ ہمیں دین کا تانا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں سنا قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، قرآن بتاتا ہے۔ کسی ایک حدیث سے نکال کے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی فرمایا ہو کہ یہ لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں؟ کبھی نہیں آپ نے کہا۔ یہ سب کچھ آپ سنتے تھے لیکن آپ کے منہ سے نہیں کبھی نکلا۔ تو جب دین کا کام کرنا ہو تو پہلا کام پچھلی صورت میں کیا تھا؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آتی نا، پھر ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے۔ جب اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے تو پھر اگلا نمبر 2 چیز کیا چاہیے ہوتی ہے؟ بہترین اخلاق چاہیے ہوتا ہے، اور بہترین اخلاق میں پائے کی چیز کیا ہے؟ صبر اور برداشت ہے۔ اور جب انسان وہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو تو وہ اجر ملے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لا متناہی، ہمیشہ کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ، یقیناً آپ، لعلی البتہ اوپر ہیں، خلقٍ اخلاق کے، عظیم بہت بڑے، آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ کسی چیز کے اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے آپ پر اچھا اخلاق ہے اور ایک ہے آپ اخلاق کے اوپر ہیں، پورا کنٹرول ہے، یعنی یہ سارا اچھا اخلاق آپ کی ملکیت میں ہے، جیسے آپ اس پہ قابض ہیں، قادر ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، اور یہ آپ کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا اور اتنی بڑی گواہی آپ کے حق میں کیوں ہے؟ اسی بنا پر کہ آپ اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے، ایسی توہین آمیز باتیں برداشت کرتے تھے، اور آپ دیوانہ اور مجنون کہنے والوں کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف مکی دور کے 13 سال آپ نے اخلاق دکھایا اور جب مدینہ میں آئے اور آپ کو کامیابیاں نصیب ہوئی تو آپ سارا اخلاق بھول گئے، کہ نہیں اس وقت تو مجبوری تھی اخلاق دکھانا اور اب تو ہماری کوئی مجبوری نہیں رہی۔ نہیں، آپ نے اپنا طریقہ نہیں بدلا۔ پھر بھی جب مکہ فتح ہوا تو وہ لوگ جنہوں نے آپ کی جان لینے کی کوششیں کی، جنہوں نے آپ کو دیس نکالا کیا، جنہوں نے آپ کے لیے ہر رستہ مشکل کیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسا چاہتے ان سے سلوک کرتے، لیکن آپ نے کیا کہہ کے معاف کر دیا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ تم کو معاف کرے، تم پر کوئی الزام نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ انک لعلی خلق عظیم۔ سب سے پہلے تو خود اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، پھر آپ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں ادبنی ربی تأدیبا حسنا، ادبنی ادب سکھایا مجھ کو، ربی میرے رب نے، تأدیبا حسنا اچھا ادب، میرے رب نے مجھے اچھے مینر سکھائے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اوپر اوپر سے جھوٹی باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کے مینرز، آپ کے اخلاق اور آداب بہت اصلی اور خالص تھے، کیونکہ ہمارے ہاں اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز کو، سامنے کچھ پیچھے کچھ، سامنے دوسرے کی خوشامد کرنا اور پیچھے سے خوب خبر لینا۔ لیکن یہ اخلاق اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اخلاق وہ ہے کہ جس میں کوئی دو رنگی نہ ہو، کوئی تکلف نہ ہو، اور وہ بن کے نہ دکھایا جائے، بلکہ اخلاق کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی عادت بن جائے، کیونکہ کوئی بھی عادت خلق اس وقت بنتی، اخلاق اس وقت کہلاتی جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام نہ لینا پڑے، وہ آپ کی ہیبٹ اور آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے کہ آپ ایسے ہی ہیں۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں اچھا اخلاق تو پھر ہم کچھ آرٹیفیشل سی کوششیں کر کے
کچھ لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اوپر سے مسلط کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لبادہ اتر جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے اٹک کے. کبھی کہیں اٹکتے ہیں تو وہ کھچ جاتا ہے، کبھی کہیں سے ہل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے اوپر سے اوڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا نہیں تھا. ما انا من المتکلفین، وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا. جو کہیں پر بھی آپ ہوتے تو ویسے ہی ہوتے تھے، اور ان عادات کے اختیار کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، کوئی آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ بالکل نیچرل تھا. اس کو پھر کہتے ہیں خلق عظیم. مثلا اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں، روز ہر وقت دیکھتے ہیں، تو دیکھنے میں آپ کو کوئی ایفرٹ لگانی پڑتی، کوئی اینک چڑھانی پڑتی. ہاں اگر نظر کمزور ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اینک لگانی پڑتی ہے نا. تو اگر ہم اخلاق میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح کان سنتے ہیں تو سننے میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، نیچرلی سنتے ہیں آپ. اٹس پارٹ آف یور لائف، روٹین کی بات ہے، روز سنتے ہیں. ہاں اگر کمزور ہے سماعت تو پھر ہیئرنگ ایڈ چاہیے، اور اسی طرح باقی چیزیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک بے تکلف اخلاق تھا. تو اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے کہ انسان کی اچھی عادات اس کی شخصیت کا ایسا حصہ بن جائیں کہ جن میں اس کو پریٹینڈ نہ کرنا پڑے، پریٹینڈ نہ کرے، وہ نیچرل ہو. لہذا سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ آپ نے سن لیا. آپ خود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ نے سن لیا. پھر آپ دیکھیے کہ کسی انسان کا اخلاق سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے گھر سے. شوہر کے اخلاق کو جاننے کے لیے اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا، اور بیوی کے اخلاق کی گواہی کون دے گا؟ شوہر دے گا. اب اگلی گواہی گھر کے فرد کی حضرت عائشہ کی گواہی ہے، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ کانا خلقہ القرآن. آپ کا اخلاق قرآن تھا، چلتا پھرتا قرآن تھے آپ. اور پھر ایک اور جگہ پر حضرت عائشہ آپ کے بارے میں فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا، یعنی کسی پہ حد جاری کی گئی. اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی دو کاموں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو. اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. یہ حضرت عائشہ کی گواہی. بیوی کے بعد اگلی گواہی معتبر کس کی ہے؟ خادم کی. اب خادم کون ہے آپ کے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور ان کی عمر کتنی تھی جب وہ آپ کے پاس آئے تھے؟ 10 سال. تو گویا وہ صرف خادم نہیں تھے، وہ آپ کے بچے بھی تھے. اپنے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں تو اپنے 10 سال کے بچے سے پوچھیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. حضرت انس خادم بھی ہیں اور ایک طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں بچے کو بھی، کیونکہ 10 سال کا بچہ کتنی بات مانتا ہے، یا اگر بات نہ مانے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس سے، ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. 10 ایئرز اولڈ کو، پھر 11 کا ہوا، پھر 12 کا ہوا، پھر ساری ٹین ایج گزاری. تو ٹین ایجرز کے ساتھ ان کے رویے اور ان کے کھلنڈرے پن اور ان کی باتوں کو ہم کس طرح لیتے ہیں. تو حضرت انس اپنی ساری ٹین ایج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پہ اف نہ کہا، کبھی کسی کام پہ یہ نہ فرمایا تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ نہیں فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کیا. یعنی اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. حضرت انس آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں آپ سب سے زیادہ سخی اور بہادر تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی ریشم آپ کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم نہ پایا اور کوئی عطر آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہ پایا. یعنی وہ آپ کے قریب ترین تھے، یعنی آپ اتنے صاف ستھرے رہتے تھے اور اتنے نرم مزاج تھے، اور
آپ کا یعنی جسمانی حلیہ بھی بتاتے ہیں. پھر آپ کے ایک اور غلام بھی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ زید بن حارثہ. زید بن حارثہ بڑے ہیں, اور زید بن حارثہ کی بات ہے جہاں تک, تو زید بن حارثہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے والدین کو یہ پتا چلا, ان کا سارا واقعہ پیچھے سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے, جب ان کے والدین کو پتا چلا کہ زید بن حارثہ مکہ میں ہیں اور فلاں شخص کے پاس ہیں, تو وہ اور ان کے بھائی یعنی چچا جو تھے وہ ان کو لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بچے کو جانے دیں, جو قیمت چاہیے آپ لے لیں, اس کو چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا آپ اس بچے سے خود پوچھ لیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے باپ چچا سے کیا کہا؟ شکر ہے تم آئے ہو, میں تو کب سے انتظار میں تھا. نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ایسی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اس آزادی پر, اور میں اپنے والدین کے پاس نہیں جانا چاہتا, میں یہی رہنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے غلام ہے جو آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آپ نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا. جب انہوں نے اپنے ماں باپ پر آپ کو ترجیح دی تو پھر آپ نے بھی ان کو واقعی ایک بیٹے کی طرح ڈکلیئر کیا, جو کہ بعد میں پھر وہ قانون ختم ہو گیا. بعد میں قانون سے اس کو ختم کر دیا گیا, یعنی منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے افراد اور آپ کے قریبی افراد آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کے ساتھی ہیں. آپ کے ساتھیوں میں مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سوال کے جواب میں نہیں کہا, نو نہیں کہتے تھے, جو مانگتے تھے دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت حسان بن ثابت جو آپ کے شاعر ہیں, وہ آپ کے بارے میں بہت سے شعر کہتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک خاص شعر کہتے ہیں, لہو ہمم لا منتہا لکبارہا. لہو ہمم, آپ کی ہمتیں یا آپ کے اخلاق عالیہ ایسے ہیں, لا منتہا, جن کی انتہا نہیں, لکبارہا, بڑے بڑے اخلاق کی یا بڑی بڑی ہمتوں کی. وہ ہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر, اور سب سے چھوٹی ہمت زمانے سے بھی بڑی ہے, پورے زمانے سے بھی بڑی ہے. یعنی بہت زبردست انداز میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ عربوں کے ہاں اچھے اخلاق میں 4 چیزیں شامل تھیں. یعنی بہت سی چیزیں اخلاق کے حسنہ میں, لیکن 4 چیزیں خاص طور پر. نمبر 1 حکمت, نمبر 2 شجاعت, نمبر 3 عفت, نمبر 4 عدالت. جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ اچھے اخلاق والا ہے, خلق نظیم کا مالک. نمبر 1 حکمت, اور حکمت کیا ہوتی؟ جی ہاں, وزڈم, اور علم کے لیے بھی آتا ہے نالجبل ہونا, اور اس کی ضد ہے جہل, جہالت, اکھڑ پن. نمبر 2 عفت, پاک دامنی. نمبر 3 شجاعت, بہادری. عربوں کے ہاں بہادر ہونا اچھے اخلاق کی علامت تھی. اور آپ کی بہادری کی کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ کوئی بات؟ ایک دفعہ مدینہ میں زور کی آواز آئی, سب لوگ ڈر گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تنہا سارا چکر لگا کر آئی دیکھنے کے لیے کہ کہاں ہے خطرہ. اور صحابہ اس وقت جا رہے تھے جب آپ چکر لگا کے واپس آ رہے تھے. تو یہ جو شجاعت ہے, کرج ہے, دلیری ہے, بہادری ہے, بریوری ہے, یہ اعلی اخلاق کا ایک بنیادی رکن تھا. پھر اسی طرح عدالت, عدل و انصاف اور اعتدال سے کام لے, بیلنسڈ پرسنالٹی. تو اسی کانٹیکس میں حضرت حسان بن ثابت پھر آپ کی ہمتوں کی بات کرتے ہیں اچھے اخلاق کے سلسلے میں. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق کے بارے میں آپ نے خود بھی بہت سی تعلیم دی ہے. وہ آپ نے حسن اخلاق کے لیکچر میں احادیث بہت سی سنی ہیں, ان کی طرف ریفر کروں گی, لیکن 1-2 چیزیں یاد دہانی کے لیے اپنی اور آپ سب کی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, اتق اللہ حیث ما کنت. گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو. یعنی نہ صرف یہ کہ آپ نے خود اچھا اخلاق دکھایا, بلکہ یعنی آپ خود اخلاق کا
نمونہ تھے، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی، بلکہ کیا بتایا کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ اچھے اخلاق کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں، اسٹیبلش کروں. حضرت ابو درداء اس کی روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے وزنی نیکی کوئی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فحش کلام اور بد زبان انسان سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے. کس سے؟ فحش کلام اور بد زبان سے. ابو درداء ہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب حسن الخلق، اچھے اخلاق والا انسان، لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، اچھے اخلاق کے ذریعے صوم و صلات والے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بہت بڑے عبادت گزار کا مقام پا لیتا ہے. ایک اور روایت میں جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دور دور پیچھے وہ کون ہوں گے؟ بےہودہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفحقون. عرض کیا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا متکبرون. آپ کے سب سے قریب کون ہوں گے قیامت کے دن؟ اچھے اخلاق والے. اور میزان میں بھی سب سے وزنی نیکی کون سی ہوگی؟ اچھا اخلاق. اور جو آپ کی مجلس ہوگی اس میں دور ترین کون ہوں گے؟ بےہودہ گو، بد زبان اور متکبرون. وہ آپ سے بہت دور ہوں گے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ قریب بیٹھے آپ کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو آپ کا اچھا اخلاق کس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے آپ نرم دل تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر دیکھا جائے، ہم غور کریں تو ہماری ساری عبادات بھی دراصل ہمیں اخلاق ہی سکھاتی ہیں. مثلا نماز کے بارے میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحش باتوں سے، اور فحش باتیں یا فحشاء جو ہیں اسی میں بد اخلاقی اور بد زبانی اور بد گوئی آتی ہے، اور تانا زنی اور غیبت اور سورۃ الحجرات کی وہ ساری چیزیں آپ یاد کر لیں. صوم کیا سکھاتا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. حج کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. اور پھر فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تو حج بھی دراصل اخلاق کی تربیت کے لیے ہے، صرف ایک ریچول نہیں ہے. زکوٰۃ کیا سکھاتی؟ قربانی سکھاتی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقے مت ضائع کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دکھ دے کر. زکوٰۃ تزکیہ کرتی ہے، صوم صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے، صلاۃ ڈسپلن سکھاتی ہے انسان کو، طہارت سکھاتی ہے، صاف ستھرا رہنا سکھاتی. اسی طرح جہاد، وجادلہم باللتی ہی احسن، وجادلہم باللتی ہی احسن. تو جتنی بھی چیزوں کا حکم ہے دین میں، وہ بنیادی طور پر الٹیمیٹلی کہاں لے جاتی ہیں؟ انسان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تیار کرتی. اور اگر دیکھا جائے تو امتوں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے، انما الامم الاخلاق ما بقیت. امتیں کیا ہیں؟ اخلاق کے ساتھ باقی رہتی ہیں. فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا، اگر ان کے اخلاق چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے، وہ بھی رخصت ہو گئے دنیا سے، ان قوموں کا نام نشان مٹ گیا. تو قومی زندگی ہو یا انفرادی ہو، انڈیویجولز ہو، انسان کی پرسنل گروتھ، اس کی میچورٹی، اس کی لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن، معاملات، تعلقات، اور اسی طرح پھر آگے بڑھ کر ایک پوری قوم کی حیثیت میں اس کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اس کی عبادات نہیں ہے، وہ دراصل اس کا اخلاق ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے اپنے آپ کو بھی اجاگر کرنے کے لیے، اقوام عالم میں اپنی پہچان کرانے کے لیے، اور اس دین کے پیغام کو، دعوت اللہ کو دوسروں تک لے جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم ضروری ہے. اور خلق عظیم وہ اخلاق ہوتا ہے
جو دوسروں کے رویے سے بلند ہو کر ہوتا ہے، بلند ہو کر عمل کرنے کو کہتا ہے. کیونکہ خلق برابر کا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ خلق عظیم ہے. تو کس کا خلق عظیم ہے؟ جو دوسروں کے برابر ہے، برابر کا ہے، جیسا وہ تیسا آپ. عظیم کیا ہے؟ ابو، اوپر، دوسروں کے رویے سے بہتر، اوپر اٹھ کر. ریاکشنری نہیں ہونا کہ اس نے یہ کیا تھا تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. نہیں، اس نے جو کیا تھا مجھے تو یہی کرنا ہے. میں ایک با اصول انسان ہوں. اور اچھا اصول ہم عام طور پر نیگیٹو چیزوں پہ کہہ دیتے ہیں ہم تو بڑے اصول کے ہیں، جبکہ اچھے اصول اچھے اخلاق پر مبنی ہونے چاہیے. تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. تو جو خلق عظیم پر ہو وہ بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجنون نہیں ہو سکتا. فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب تم دیکھ لو گے. کیا؟ انجام. وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے. کیا؟ انجام. کس کے حق میں ہوتا ہے؟ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اچھے نتائج کے لیے، اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے اچھا اخلاق ضروری. اچھا اخلاق اچھے نتیجے تک پہنچائے گا، اور برا اخلاق بری منزل تک لے جائے گا. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اب دیکھیے کہ یہ آیات اس وقت اتری تھی کہ جب باہم کشمکش چل رہی تھی. ایک طرف بہترین اخلاق تھا جسے کوئی ریکگنائز کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ واقعی آپ، حالانکہ زبان سے کہتے بھی تھے صادق اور امین، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں نا، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے کہ واقعی آپ صاحب خلق عظیم ہیں. فرمایا کہ انہیں جلد پتہ چل جائے گا انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، عاقبت کس کی اچھی ہوتی ہے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، فرمایا کہ انہیں جلد پتہ چل جائے گا انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، عاقبت کس کی اچھی ہوتی ہے، اور کون مجنون ہے، مفتون کون ہے. مفتون کا لفظ جو ہے فاتنہ سے ہے. فاتنہ کا معنی ہوتا ہے فتنے میں ڈالنا، فریفتہ کرنا، تعجب میں ڈالنا. اور مفتون کہتے ہیں پاگل دیوانے کو. یعنی ان کو جلد پتہ چل جائے گا کہ دیوانگی اور پاگل پن کون کر رہا ہے، جنون کس کو لاحق ہے. اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف آپ کے اخلاق ہیں اور ایک طرف مکہ والوں کی ناروا زیادتیاں ہیں. تو آپ ایک غیر جانبدار انسان ہو کر بھی دیکھیں ان دو کرداروں کو، تو کون آپ کو مجنون نظر آئے گا؟ بے وجہ ستانے والے یا جس کو ستایا جا رہا ہو؟ کون ہے مجنون؟ ایک شخص جو سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دوسری طرف ناروا جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو دوسرے دیکھنے والے خود فیصلہ کر لیں گے. فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، وہ بھی دیکھ لیں گے، باقی سب بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ ان دونوں گروہوں میں سے اصل مجنون کون ہے، وہ جسے کہا جا رہا ہے یا وہ جو خود کہہ رہے ہیں دوسرے کو. یہ تو وقت فیصلہ کر دے گا، جلد ہی پتہ چل جائے گا. کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ دین کا کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس اخلاق کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا. کہ لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ تو بلیم کریں گے آپ کو، لوگ تو آپ کو برا بھلا کہیں گے، لوگ آپ کو چھیڑیں گے، لوگ آپ کو طرح طرح کے خطابات دیں گے، لیکن پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو اللہ کی خاطر کس طرح برداشت کر جاتے ہیں. ایک میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا تعارف ہے سورۃ الملک میں، اور سورۃ القلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی شخصیت پر اللہ کی گواہی ہے. آگے اب مسلسل مکی صورتیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا زبردست انداز اور اتنا جلالی ان صورتوں کا اور اتنا پاورفل کہ ہلا دینے والا ہے. لیکن جب دل پتھر ہوں اور پتھروں سے بھی سخت تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنی شدید انداز میں تردید کر دی گئی کہ آپ ایسے ہیں ہی نہیں جو آپ پہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور آپ سب خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ جب آپ خود سچے ہوتے ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں، آپ سب کے خیر خواہ ہیں، آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو ناروا کچھ نہیں کیا، تو آپ خود پرسکون ہوتے ہیں، لوگ آپ کو جو مرضی کہتے رہیں. جب آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچتے تو کتنا بھی آپ کو وہ تنگ کریں، نتیجہ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں نکلے گا نتیجہ.
آپ ایسے ہیں ہی نہیں. وقت آئے گا کہ سب کے سامنے بات کھل جائے گی. جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو ہو نہیں سکتا لوگ آپ پہ جھوٹے الزام نہ لگائیں, لوگ آپ کو تنگ نہ کریں, لوگ آپ کو ناروا باتیں نہ کریں. پھر ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اگر مذمم کہتے تھے تو آپ اس کو کیسے جواب دیتے تھے؟ یہ تو میرا نام ہی نہیں, یہ تو میرا نام ہی نہیں, میرا نام تو محمد ہے, یہ تو پتہ نہیں کس کی بات. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, ان ربک بے شک تیرا رب, ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے, بمن ضل عن سبیلہ کون بھٹک گیا اس کے راستے سے, کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے, کون بگڑا ہوا. وہو اعلم بالمہتدین اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے, کون ہدایت پر, کون دلال پر ہے, کون ہدایت پر ہے. یعنی آج تو جس کے دل میں جو آتا ہے کہہ دیتا ہے. کوئی بھی اٹھتا آپ کو گمراہ ثابت کرنے لگتا ہے, ہوتا نا ایسے. آپ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, آپ دلیل سے بات کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں. کہہ لیں, کیا کسی کے کہنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ نہیں, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. اس کو تو پتا ہے کہ گمراہ کون ہے, کیونکہ اجر تو اس کے پاس ہے نا.